السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج سے ہمارا ترجمہ الحمدللہ سورۃ الانعام شروع ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض۔ کیا نہیں وہ دیکھتے کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں جن کو ہم نے جگہ دی زمین میں۔ ما لم نمکن لکم، جبکہ نہیں ہم نے تم کو جگہ دی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے بھیجا آسمان ان پر لگاتار برستا ہوا۔ یعنی یہ لوگ یہ جو اب کفر کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے بھی ہم نے کتنی بستیاں دی جو ہلاک کی ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں زمین میں بالکل بسایا ہوا تھا، پکے پکے گھروں میں اتنی جگہ دی ہوئی تھی جتنی ان کو بھی نہیں دی، تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو یہ کیا یہی ہمیشہ رہیں گے؟ ان کے اوپر ہم نے آسمان بھی لگاتار برستا ہوا بھیجا عذاب کی صورت میں۔ تو کیا وہ ان لوگوں کے حالات نہیں دیکھتے، پہلی قوموں کے حالات کے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ کیا نہیں وہ دیکھتے کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں جن کو ہم نے جگہ دی زمین میں، جبکہ نہیں تم کو جگہ دی اتنی، اور ہم نے بھیجا ان پر آسمان لگاتار برستا ہوا۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنائی نہریں جاری ان کے نیچے سے۔ پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرنًا آخرین، دوسری بستی کو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کہ ان کے اوپر آسمان لگاتار برستا رہا، زمین سے بھی پانی نکلا، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پھر ان کے بعد وہاں پہ دوسری قوم کو بسایا۔ تو ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں ختم کر کے اللہ دوسروں کو لے آئے۔ اور ہم نے بنائی نہریں جاری ان کے نیچے سے، بس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری بستیوں کو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر لکھا ہوا کاغذوں میں، پس وہ چھو لیتے بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین، کھلا جادو ہے۔ یعنی اب تو ہم حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آپ کو، وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو قرآن پاک نازل کر کے سنا دیتے ہیں، آپ پر قرآن پاک اترتا ہے۔ اگر ہم کاغذوں میں لکھا ہوا بھی ان کے پاس بھیجتے، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ چھو بھی لیتے، پکڑ بھی لیتے، پھر بھی آخرکار انہوں نے یہی کہنا تھا کہ نہیں یہ جادو ہے، یہ کوئی کھلا جادو ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر بھی آگے سے انہوں نے یہی کہنا تھا۔ اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر لکھا ہوا کاغذوں میں، پس وہ چھو لیتے اپنے ہاتھوں سے، تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر یہ تو کھلا جادو ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں انزل علیہ ملک، نازل ہوا اس پر یا اترتا اس پر کوئی فرشتہ۔ یعنی آگے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے۔ یعنی اتنی غلط بکواسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی فرشتہ۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ تو فیصلہ ہو جاتا کام کا، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ یعنی اگر نبی کے ساتھ ہر وقت ایک فرشتہ رہتا تو پھر ان کو ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ملنی تھی، غلط کام کرنے کے بعد ان کے کاموں کا فیصلہ ہو جاتا، یعنی ان کو وہیں پہ ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی اگر ایسا ہوتا۔ اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ تو فیصلہ ہو جاتا کام کا، پھر نہ ان کو مہلت دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بناتے اس کو کوئی فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم بناتے اس کو آدمی ہی کی صورت میں۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم پہناتے ان پر جس طرح وہ پہنتے ہیں۔ یعنی پھر ایک انسانی شکل میں ہی فرشتہ آنا تھا، جس طرح یہ خود کھاتے پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تو سب کچھ وہ یہی کرتے اگر ان کے ذہنوں کے مطابق اگر کوئی ہم فرشتہ بنا بھی دیتے۔ اور اگر ہم بنا دیتے اس کو فرشتہ تو ہم بناتے اس کو مرد ہی اور پہناتے ان پر جس طرح وہ پہنتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
اور البتہ تحقیق ہنسی مذاق کیا گیا رسولوں سے آپ سے پہلے بھی، فحاق بالذین پس گھیر لیا ان لوگوں کو، ساخر منہم جنہوں نے مذاق کیا ان سے، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ جس طرح یہ آپ سے ہنسی مذاق کرتے ہیں نا، تو اسی طرح پہلے رسولوں سے بھی ہنسی مذاق ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے ہنسی مذاق کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں گھیر لیا، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہنسی مذاق کیا گیا رسولوں سے آپ سے پہلے بھی، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جو ان میں سے ہنسی مذاق کرنے والے تھے اس کے ساتھ جو وہ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ قل سیروا فی الارض کہہ دیجئے تم چلو زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے انجام ہوا جھوٹ بولنے والوں کا۔ یعنی آج بھی بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو بنجر پڑی ہیں، تو اگر یہ دیکھنا چاہیں ان کے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ان جھوٹ بولنے والوں کا انجام اللہ پاک نے کیا کیا۔ کہہ دیجئے تم چلو زمین میں پھر تم دیکھو کیسے انجام ہوا جھوٹ بولنے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض کہہ دیجئے کس کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو ہے وہ کس کا ہے۔ قل للہ تو کہہ دیجئے اللہ کا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لکھ لی ہے اس نے اپنے ذمے رحمت، یعنی یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نے اپنے ذمے رحمت لکھ دی ہے کہ میں انسانوں پر رحمت بھیجتا رہوں گا۔ کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کا، لازم کر لیا اس نے اپنے اوپر رحمت۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ البتہ وہ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن ایسے ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آ کر رہے گی۔ البتہ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، نہیں کوئی شک اس میں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون وہ لوگ جنہوں نے تباہی میں ڈالا اپنی جانوں کو پس وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جو تباہ ہو چکے ہیں اپنے جانوں میں، جنہوں نے تباہی میں جانوں کو ڈال دیا ہے تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تباہی میں ڈالا اپنے نفسوں کو پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کا ہے جو کوئی آرام پکڑتا ہے رات اور دن میں، یعنی سب کچھ، کوئی انسان ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی جانور ہے، کچھ بھی ہے، سب اسی کا ہے، اور اسی کا ہے جو کوئی آرام پکڑتا ہے رات میں اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں۔ قل اغیر اللہ اتخذ کہہ دیجئے کیا میں بنا لوں اللہ کے علاوہ ولیًا کوئی ولی، حالانکہ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو۔ وَهُوَ يُطْعِمُ اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ اور وہ خود نہیں کھاتا، یعنی وہ پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، تو کیا میں اس کے مقابلے میں کوئی اور مددگار بنا لوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے کیا میں بنا لوں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، بس وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو اور وہ کھلاتا ہے سب کو اور وہ خود نہیں کھاتا۔ قل انی امرت ان اکون کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم ہوا ہے یہ کہ میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلا، من اسلم وہ جس نے تابعداری کی، ولا تکونن من المشرکین اور نہ تم ہو جاؤ مشرکوں میں سے، یعنی مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کا سب سے پہلے تابعدار بندہ بن جاؤں، سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں، اس لیے تم مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم ہوا ہے یہ کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان اور نہ تم بنو مشرکوں میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں خدا کی نافرمانی کر جاؤں تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے میں قیامت کے دن کا ڈر رکھتا ہوں۔ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔